2 سال میں کیا کیا خان صاحب نے جو 22 سال میں جھوٹ بولا قوم کے ساتھ؟ قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی کا نام بیچا. مشرف نے تو اسے بیچا تھا نا, اس نے عافیہ صدیقی کے نام کو بیچا, اس کے نام پہ ووٹ لیا, سمپیتھی لی لوگوں کی, ریاست مدینہ کے نام کو بیچا. آپ مجھے بتائیں اس ریاست مدینہ سے ایک گستاخہ کو بھیجنے کے لیے 1.25 لاکھ لوگوں کو آپ نے جیلوں میں بھیجا, درجنوں کو آپ نے شہید کیا, FIR نامعلوم افراد کے خلاف. کیا ایک کام بھی اس نے کیا پورا؟ آپ کے عافیہ صدیقی آج تک واپس نہیں آئی. نیٹو کی سپلائی کا سب سے بڑا مخالف عمران خان ہوتا تھا. 2 سال ہو گئے جناب علی, نیٹو کی سپلائی پہ پابندی کیوں نہیں لگی؟ اس کی دم پہ پاؤں آپ رکھ سکتے تھے. امریکہ کو راہ فرار چاہیے. کشمیر کا حل میں آپ کو بہت سمپل سے بتا دیتا ہوں مختصراً. اس 2 سالوں میں جب امریکہ اپنی فورسز کو باہر نکال رہا ہے, اس کے درمیان اگر ہم جہاد کشمیر نہیں کرتے تو آئندہ مستقبل میں کبھی بھی نہیں ہونا. نمبر 1, میں آپ کو تھوڑا سے ٹیکنیکلی سمجھانا چاہتا ہوں. وہ اس وجہ سے کہ امریکن فورسز نکل چکی ہوں گی. آپ کشمیر میں گھسیں گے, انڈیا یہاں سے مارے گا, وہاں سے امریکہ مارے گا آپ کو. ابھی آپ اگر ہندوستان میں گھستے ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے, تو امریکہ کبھی بھی یہ جرت نہیں کر سکتا آپ کے خلاف کچھ کرنے کی. اس کی دم پہ آپ پاؤں رکھ سکتے ہیں, اور جب آپ پاؤں رکھیں گے, سپلائی روکیں گے, تو وہ وہاں آدھے تو ویسے گھٹن سے مریں گے, آدھوں کا بھرگس یا اغوان طالبان نکالیں گے. تو دس از دا رائٹ ٹائم. اب تو برف پگھلنا شروع ہو چکی ہے, اور پگھل چکی ہوگی پہاڑوں کی برف. جو ہم سال لیٹ کر چکے ہیں, اس وقت ہمارے پاس بہترین موقع تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے پاس ہندوستان خود جائے گا مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے. آج سے 5 سال 7 سال کے بعد اگر آپ جہاد نہیں کرتے, وہ معاملہ ہی نپٹا دے گا. کشمیر کے نام پہ سیاست کرنے والوں کی سیاست ختم ہو جائے گی. وہ کہیں گے کہ جی کوئی نیا ٹاپک ڈھونڈو. وہ کس طریقے سے کہ 5 سال کے بعد انڈیا اس قابل ہو جائے گا کہ کشمیر سے الیکشن جیتے. وہ پہلے ہندوستان کشمیر پر قابض تھا, اب وہ اس کا مالک بن چکا ہے. انڈیا از گوئنگ ٹو میک کالونیز ان آکوپائڈ کشمیر. میں نے آپ کے مردان سے یا آپ کے بورے والا سے الیکشن لڑنے ہیں, اور وہاں کا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا تعلق اٹک سے ہے, جنڈ سے ہے یا پنڈی گھیب سے ہے, یہ وہاں پر آ کے الیکشن کیسے جیتے گا؟ تو میں جنڈ اور پنڈی گھیب کے لوگوں کو یہاں سے اٹھا کے بورے والا میں بھیجوں گا, ان کے ووٹ رجسٹر کراؤں گا. اپنے ووٹ زیادہ ہو جائیں گے میرے, جب 40,000 بندوں کو بھیج کے وہ مجھے ووٹ ڈالیں گے, 5-7 ہزار بورے والا والے اگر دے دیں تو تب میں جیتوں گا. انڈیا یہی کر رہا ہے کہ ہندو پنڈتس کو وہاں شفٹ کر رہا ہے کشمیر میں. اب who doesn't wants to become a citizen of کشمیر؟ خوبصورت جگہ ہے, پیارا علاقہ ہے, اچھا موسم ہے, وہاں گھاس کے پتے کھانے والے, فٹ پاتھ پہ سونے والے اور وہیں پر واش روم یوز کرنے والے, اس کا بھی زبردستی ٹیکس دینے والوں کو جب ایک جنت مل رہی ہے, who doesn't wants to. ایشو یہ ہے کہ جب وہاں پر ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہو جائے گی, انڈیا جائے گا جناب پلیبسائٹ کرا دو, جیسے ہم کہتے ہیں الیکشن کرا دو یا ریفرینڈم کرا دو, اور فیصلہ انڈیا کے حق میں. لیڈرشپ, مغرب ہمارے لیے ویکسین ہی نہیں بناتا صرف, مغرب ہمارے لیے میڈیسنز ہی نہیں بناتا صرف, مغرب ہمارے لیے تعلیمی نصاب ہی نہیں بناتا صرف, مغرب ہمارے لیے لیڈرز بھی بناتا ہے. جب تک یہ پلانٹڈ لیڈرشپ جو کبھی کونسلر بھی نہ رہا ہو, اس شوکت عزیز کو اٹھا کے پاکستان میں بطور وزیر اعظم لا کے کھڑا کر دیا جائے, ضلع اٹک سے جتوا کے, اور اس کے بعد وہ واپس چلا جائے اپنے کام کرنے کے بعد. جس ملک میں یہ کچھ ہو رہا ہو, ڈو یو تھنک کہ وہاں پر اتنا گندا سسٹم وہ جہاد کی طرف جائے گا؟ کبھی بھی نہیں جائے گا. دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت RSS, شیو سینا, آریہ سماج, براہمن سماج, شدھی, سنگٹن, سنگھ پریوار, BJP, یہ تمام تنظیمیں چاہے سیاسی ہوں یا عسکری ہوں, ان میں سے کسی پہ پابندی لگی ہے؟ نہیں. کیوں؟ یہ جو ہیومن رائٹس کے سو کالڈ چیمپئن سر بنے ہوئے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں, یہ میرا جسم میری مرضی کا راگ الاپنے والی وہ آنٹیاں جن کو آسیہ ملونہ پہ تو بہت تکلیف ہوتی ہے, عافیہ صدیقی نظر نہیں آتی؟ جن کو کسی نکڑ میں کسی مائنورٹی کے بندے کو, جس کو ہم بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, کیونکہ پاکستان از دا سیفسٹ ہیون فار دا مائنورٹیز, میجورٹی سے زیادہ یہاں مائنورٹیز کے رائٹس ہیں, وہاں پر انہیں تکلیف ہو جاتی ہے. اسے چیونٹی نے کیوں کاٹا؟ مدر آف آل بامز جا کے گرتا ہے افغانستان میں, ان گندی آنٹیوں کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟
یہ ہیومن رائٹس کے جو چیمپئن بنے پھرتے ہیں. لیبیا میں ظلم ہوا, سیریا میں ظلم ہوا, لیبنان میں ظلم ہوا, افغانستان میں ظلم ہوا, پیلسٹائن میں ظلم ہوا, عراق میں ظلم ہوا. عراق میں 2003-04 میں یہ ہمیں آ کے سیڑھیاں پاکستان میں بانٹی گئی تھی اور کہا گیا تھا یہ حج اور عمرہ کی سیڑھیاں ہیں, اس میں طریقہ کار بتایا جاتا ہے, اور وہ پھینکی گئیں لوگوں کے گھروں کے سامنے. یہ کئی لوگوں نے ہمیں یہ بات بتائی, اور جب وہ کمپیوٹر میں ڈال کے چیک کرتے تھے تو عراق کی برہنہ ویڈیوز تھیں جہاں مسلمان مردوں اور عورتوں کو, بہن بھائیوں کو کہا جاتا تھا سٹ سٹینڈ کرو, تاکہ یہ عبرت حاصل کریں کہ امریکہ کی خلاف ورزی کرنے کا یہ ازالہ بھگتنا ہوتا ہے. لہٰذا اگر ہم افغانستان میں گھس رہے ہیں نا تمہارے بھائی کو قتل کرنے کے لیے, اس کی داڑھی نوچنے کے لیے, تو تم نے چون چرا نہیں کرنی. نہیں, اس میں قصور تو امریکہ کا بھی ہے, لیکن بحثیت مسلم امہ کا آپ قصور نہیں دیکھ رہے. جب مسلمان کی تلوار پہ سر عورت اور شراب آ جائے نا تو وہ بزدل اور بغیرت ہو جاتا ہے, وہ زنگ آلود ہو جاتی ہے. پھر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے رقص کرنے کے کام تو آتی ہے, وہ کشمیر, برما اور فلسطین کی مظلوم بہنوں کے سامنے ان کے حق کے لیے اٹھنے کا کام کبھی نہیں آئے گی. تو کیا اس سارے زمن میں پاکستان کو آپ شریک قرار نہیں دے سکتے؟ سب کو قرار دے رہا ہوں, پاکستان کو نہیں. پاکستان کی 22 کروڑ عوام جو ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, ہم لوگ کتنا تڑپ رہے ہیں. لیکن یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے جو پچھلے 70 سالوں سے ہم پہ قابض ہے نا, جنہوں نے اس دور میں 20-20 روپے کے عوض ایک ایک مجاہد کو شہید کیا تھا 1857 کی جنگ آزادی میں, انہی کی اولادیں. وہ شجرے نکالے نہ ذرا, آدھے تو وہ قابض ہیں ہمارے اوپر حکومت میں, چاہے اس پارٹی کی حکومت ہو یا اس پارٹی کی حکومت ہو, جن کے باپ دادا کو کہا گیا تھا کہ جی گھوڑے پہ بیٹھو, دستار پہنائی اور کہا کہ مغرب تک دوڑاؤ, جہاں تک کی زمین کور کی, تم وہاں کے نواب وڈیرے, یہ اتنے درجنوں گاؤں تمہارے انڈر آ گئے. اور جب وہ زمینیں ختم ہو گئیں تو پھر بہت بڑی بڑی گدیوں کا گدی نشین بھی بنا دیا, جہاں پر اوقاف کا بندہ نہیں ہوتا تھا یا جہاں پر کوئی گدی نشین کا اصل وارث نہیں بیٹھا ہوتا تھا کہ چندے کھاؤ بیٹھ کے. عمران خان کے 21 میں سے 16 وزراء تو وہ ہیں جو مشرف کے دور میں تھے. کیا عافیہ صدیقی واپس آئے گی؟ اگر وہ واپس آئی, انہی وزراء کی وجہ سے تو واپس نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ واپس آ گئی تو اس نے تو منہ کھول لینا ہے, بتا دینا ہے کہ کون کون ملوث تھا مجھے بیچنے میں. تو یہ جو مسند وزارت پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو گلیوں میں ٹنگے ہوئے ہوں گے. مجھے بتائیں نا OIC کے فورم میں کیا فیصلہ ہوگا کہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کی مذمت کرتے ہیں, یہی ہوتا ہے. مذمت سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کشمیر آزاد ہو گیا. نہیں, کیا اس تمام سینیریو میں OIC کو اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کے جتنے ممالک ہیں, آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے, کسی کو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. اپنے حصے کی جنگ آپ کو خود لڑنی ہوتی ہے سر. اگر کچھ کرنا ہوتا نا تو ہم اپنے ٹکے لینے کے لیے افغانستان کو تباہ نہ کرتے. کچھ کرنا ہوتا نا, چند ٹکوں کی عوض پاکستان کو فرقہ واریت کی بھینٹ نہ چڑھا دیتے. کچھ کرنا ہوتا نا تو لال مسجد کا آپریشن نہ ہوتا. کچھ کرنا ہوتا نا تو آج فاٹا نہ جل رہا ہوتا. کچھ کرنا ہوتا نا تو آج یہ جو فلسطینی ہماری طرف دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ غدار ہیں, ان کو کہو کہ جی ہم اپنے مسائل میں الجھے ہوئے, تم کون ہوتے ہو ہماری طرف امیدیں لگا کے بیٹھنے والے. پورے آرٹیکلز لکھوائے جاتے ہیں 12-14 ہزار کی تنخواہیں دے کے وہ نام نہاد دانشوروں کو کہ جناب آرٹیکل لکھو کہ بھئی یہ تو فلاں بینڈ آرگنائزیشن ہے فلسطین میں جو کہہ رہی ہے پاکستان آئے ہماری مدد کرے. یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ادھر آ جائے ہماری مدد کے لیے تو انڈیا اس پہ قابض ہو جائے, تو پتہ نہیں کیا کیا مت تیار کر کے کرے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس دور میں ہم نہیں تھے نا, اب بیدار کر رہے ہیں امت کو انشاءاللہ تعالی. آپ دیکھیں گے اگلے 5-7 سالوں میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. اگر ہم زندہ رہے تو بہت کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ. نہیں تو یہ ہے کہ نظریاتی ورکر آپ کو ہر گھر سے نکلتا ہوا نظر آئے گا. اپنا نظریہ ہم دیں آئے الحمدللہ. اور ابھی ہمارے کارکنان جو ہیں وہ کوئی ماں کی گود میں تربیت حاصل کر رہا ہے, ہاں کوئی جو ہے وہ کسی کالج یونیورسٹی میں تربیت حاصل کر رہا ہے. اس قوم کے بچوں کی تربیت میں اسے بھی ابھی سے ارطغرل دکھانا شروع کیا ہوا ہے, اور اسے میں بتاتا ہوں کہ تم نے عثمان غازی بننا ہے یا ارطغرل غازی بننا ہے. پیدا ہوا تھا, now he is 6 months old, اوے جوان, اینڈ اس کا نام محمد سلطان صلاح الدین حیدر رکھا. حیدر کرار کی جرت اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار کا جب مظاہرہ ہوتا ہے نا, اس کا ایک اپنا چام ہوتا ہے. خاندان میں بچہ پیدا ہو کسی جاننے والے کا تو میں اسے کہتا ہوں اس کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی رکھو, یا نور الدین زنگی رکھو, یا قاسم رکھو, یا طارق بن زیاد رکھو, یا خالد بن ولید رکھو. جب تک آپ ہنچ لے ہیں یا لو لے ہیں
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے باپ نے مجھے مجاہد بنایا، وہ مجاہد تھا، وہ افواج پاکستان میں رہے، چھوٹے بیٹے کو فوج میں بھیجا، پورے خاندان فوج میں، اگر میں سویلین ہوں تو میں اپنی فیلڈ میں رہ کر اس قوم کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جوان بھی فوج میں جائے، مجاہد بنے۔